تو رنگ دے از قلم فاطمہ، پارٹ نمبر 5، سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ لاؤنج میں اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود کڑا سناٹا تھا۔ آج کی شام شیرازی ہاؤس کے مکینوں کے لیے بڑے راز لے کر آئی تھی۔ مظفر صاحب جیسے روب دبدبے والے شخص کے بیٹوں کے انجام نے چند ساتوں میں ہی جیسے شام کو جھکا دیا تھا۔ ان بیٹوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا، انہیں ہر جائز ناجائز خواہش کو منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کیا تھا۔ بیٹوں کی موجودگی ان کا سینہ فخر سے چوڑا کرتی تھی، ایسا غرور ان کی سوچ میں تھا۔ بیٹے تو وارث ہوتے ہیں، جبکہ آج انہی بیٹوں نے ان کا سر جھکا دیا۔ اولاد نیک ہو تو باپ دنیا کے سامنے سینہ تان کر چلتا ہے، مگر جب اولاد آزمائش یا سزا بن جائے تو باپ لوگوں کے آگے سر اٹھا نہیں سکتا۔ مگر وہ مظفر شیرازی تھے، انہیں اپنے گھر کا شیرازہ بکھرنے نہیں دینا تھا، چاہے اس کی خاطر انہیں اپنے بیٹوں سے قطع تعلق کیوں نہ ہونا پڑے۔ ویسے بھی وہ اب تینوں جب تک گرفتار نہیں ہو جاتے تھے تب تک شیرازی ہاؤس تو گھسنے نہیں دیں گے۔ سختی سے ملازمین سے ان کا سارا سامان باہر پھینکنے کا حکم صادر کر چکے تھے۔ بانو، کیا رات کھانے کا انتظام نہیں ہوگا آج؟ دادا جان کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی، مگر اس آواز میں کس قدر ٹھہراؤ تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ سرخی مائل آنکھوں سے دادی جان سے مخاطب تھے۔ جی۔ دادی جان نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ انہیں شبہ ہوا کہیں ان کے سر کے سائیں بیٹوں کے کارناموں پر اپنا ذہنی توازن تو نہ کھو چکے ہوں۔ ایسا کیا پوچھ لیا ہے میں نے جو تم گھورے جا رہی ہو مجھے؟ اب کیا اپنے بے غیرت بیٹوں کا سوگ مناؤں میں؟ ارے ایسی اولاد کو میں ابھی آگ کرتا ہوں۔ میرے جنازے پر کاندھا دینے بھی وہ تینوں نہیں آئیں گے۔ میرے 3 پوتے ہیں، وہی کفن دفن کریں گے میرا۔ یہ وصیت ہے میری۔ قائم اور بازل، سن لو تم دونوں بھی۔ وہ کس طرح ضبط کیے بول رہے تھے، اور کس طرح آواز میں شکستگی تھی، ہارا ہوا لہجہ تھا۔ قائم اور بازل سرعت سے دادا جان کے قریب آئے، جبکہ دادی جان نے بھیگی آنکھوں سے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ واسطہ خدا کا ایسی باتیں تو نہ کریں۔ دادی جان کا دکھ کم تھا کہ وہ ماں بھی تو تھیں، کتنی دعائیں کرتی تھیں کہ وہ ان کے بیٹے غلط کاموں میں نہ پڑیں، مگر ان کے بیٹوں نے تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کر لیا تھا۔ بانو، ہم سب کھانا ایک ساتھ کھائیں گے، تم انتظام کرواؤ، مظفر صاحب نے تحکم انداز میں کہا تو دادی جان پلو سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی، سر ہلاتی، تائی اور چچی جان کو اشارہ کرتی لاؤنج سے نکل گئیں، جبکہ نوشین صاحبہ، معصومہ اور ہانیہ بھی بے تاثر چہرہ لیے لاؤنج سے نکل گئیں۔ اب لاؤنج میں فقط مظفر صاحب، قائم اور بازل رہ گئے تھے۔ تمام افراد کے جاتے ہی مظفر صاحب صوفے پر ڈھہ گئے۔ بلا شبہ وہ ٹوٹ گئے تھے، کہیں نہ کہیں وہ اپنے ہی بیٹوں کے مکروہ فطرت کے ذمہ دار تھے۔ اولاد تو کھیتی کی مانند ہوتی ہے، جیسے بوگے ویسے ہی کاٹو گے۔ اپنے دادا کو معاف کر دو بیٹا، تم دونوں کی ماں کے ساتھ ہوئے ظلم پر میں خاموش رہا۔ تم دونوں نے ہی اپنی ماں بچپن میں کھو دی، یقیناً یہ بہت بڑا ظلم تھا تم دونوں پر۔ مظفر صاحب نے ضبط کے مارے کپ کپاتے ہاتھ جوڑ کر ان دونوں سے بولا، جبکہ وہ روب دبدبے والے مظفر شیرازی تو ان دونوں کو کہیں سے نہیں لگ رہے تھے۔ قائم نے لہمے پر سے ان کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ دادا جان، زیادتی تو تھی، ظاہر ہے ماں کا نیم بدل اس دنیا میں کوئی نہیں، مگر ہم دونوں تو ہمیشہ آپ کے سائے شفقت میں تلے رہے۔ زیادتی تو اس گھر کے بیٹیوں کے ساتھ ہوئی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بیٹیوں کا حق مار کر بیٹوں کو دیا تھا، تبھی اس آزمائش سے گزرے ہیں آپ؟ جس گھر میں بہو بیٹیوں کو کمتر سمجھا جائے، ان کی حق تلفی کی جائے، تو اس گھر میں ایسی آزمائشیں آتی ہیں، مگر بندہ پھر بھی نہیں سمجھتا۔ بیٹیوں کا پہلا حق ہے یہ ان کی پیدائش پر خوش ہوا جائے، مگر افسوس ہم بیٹیوں کا پہلا حق بھی انہیں ادا نہیں کرتے۔ کیا یہ المیہ نہیں، معاشرے کا ہر کوئی بیٹا مانگتا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہو جائے تو کئی لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ قائم دھیمی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ دادا جان کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ بازل کی ماں کو گھر سے نکالتے وقت بھی وہ خاموش رہے۔ قائم کی ماں کے ساتھ بھی ان کے بیٹے نے اتنے ظلم کیے تھے کہ وہ جلد ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئی، مگر انہوں نے پھر بھی اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہا۔ شیریں اور صدف پر ہوتے ہوئے ظلم و زیادتی پر بھی وہ بیٹیوں کو کچھ نہ کہتے۔ شراب نوشی، رات رات گھر نہ آنا، بیویوں کے گھر میں موجود ہوتے، باہر بازاری عورتوں سے تعلقات رکھنا، اور کیا کیا۔ بازل بیٹا، باسط کو منا لو، تم کسی طرح یہاں رہنے پر راضی کر لو، اس گھر پر اس کا بھی پورا حق ہے۔
مظفر صاحب بازل کو دیکھتے دکھ بھرے انداز میں گویا ہوئے، دادا جان، میں کئی بار اس کو زور دے چکا ہوں مگر وہ دل سے راضی نہیں ابھی۔ در حقیقت اس نے اپنی زندگی کا بہت حصہ اکیلے گزارا ہے۔ حکم تو ابھی بھی نہیں ٹالے گا میرا، مگر میں چاہتا ہوں وہ خود یہاں آ کر رہے۔ آپ بے فکر رہیں، وہ اس گھر کا بیٹا ہے، یہیں آئے گا، مگر ابھی کچھ وقت دیں، محبتیں اسے جلد کھینچ لائیں گی انشاءاللہ۔ بازل اپنی داڑھی پر انگشت شہادت پھیرتا ہوا آہستگی سے گویا ہوا۔ اس کے تفصیلی جواب پر دادا جان نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ باقی خواتین تو کچن کی جانب بڑھ گئیں، مگر وہ دادی جان کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آ بیٹھی۔ دادی جان مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ معصومہ، قائم کی بیوی کو کسی نے پانی تک کا نہیں پوچھا، ذرا دیکھو اپنے مسلوں میں اس لڑکی کو تو ہم بھول ہی گئے۔ اپنے آنسو پر بند بات دی وہ یاد آنے پر پوچھنے لگیں، دادی جان میں بھول گئی تھی، بہرحال آپ فکر نہ کریں، میں ابھی خود دیکھ کر آتی ہوں، بلکہ ایسا کرتی ہوں کھانا لگنے والا ہے تو یہیں بلا لیتی ہوں اسے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہیں لے آؤ اسے۔ دادی جان نے سر ہلاتے ہوئے اس بات کی تائید کی۔ اس کا رخ قائم کے کمرے کی جانب تھا۔ اب کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار۔ دستک دینے پر بھی جب اجازت نہ ملی تو مجبوراً معصومہ کو دروازہ دھکیل کر اندر جانا پڑا۔ سرخ رنگ کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس ریشمی دوپٹہ شانے پر رکھے وہ لڑکی تقریباً 21-22 سال کی لگتی تھی۔ خوش شکل، دبلی پتلی سی، بالوں کا جوڑا بنائے وہ شیرازی ہاؤس کے وسیع اور خوبصورت لان کو رات کے اندھیرے میں مصنوعی روشنیوں کی مدت سے مبہوت دیکھے جا رہی تھی۔ السلام علیکم، معصومہ نے اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جواباً وہ لڑکی معصومہ کے شفاف مسکراتے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، میں معصومہ شیرازی، قائم بھائی کی بہن، اور آپ کا کیا نام ہے بھابھی؟ وہ مسکراتی آنکھیں اس پر جمائے پوچھ رہی تھیں۔ معصومہ کو جانے کیوں وہ جو ایک اداسی تھی ہانیہ کے ساتھ اپنے بھائی کا رشتہ نہ ہونے پر، اب اس لڑکی کو دیکھ کر قائم کی بیوی کے روپ میں ختم ہو گئی تھی، بلکہ اب اداسی کی جگہ خاموشی، خوشی اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جانے کیوں اسے پہلی نظر میں ہی سامنے کھڑی لڑکی بہت پسند آ گئی تھی۔ ماہین، ماہین نے یک لفظی میں جواب دیا۔ معصومہ کی دلکش مسکراہٹ پر ماہین کے لب بھی اپنے آپ مسکرائے تھے۔ معاف کیجیے گا بھابھی، ہم آپ کا صحیح سے استقبال نہ کر سکے، وہ ایکچولی گھر میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا، لیکن اب میں آپ کو کھانے کے لیے بلانے آئی ہوں، چلیں دادی جان انتظار کر رہی ہیں آپ کا۔ معصومہ مسکراتی بولتی بھی ماہین کا ہاتھ تھام کر دوستانہ انداز میں پہلے کمرے میں لے آئی، پھر کمرے سے باہر جانے لگی جب بھکلائی ہوئی ماہین کے قدم رک گئے۔ ارے کیا ہوا بھابھی؟ کچھ نہیں۔ اب وہ معصومہ کو کیسے بتاتی، اسے صحیح معنوں میں ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ آپ ڈرے نہیں، وہاں بھیا ہوں گے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، چلیں آ جائیں۔ جب وہ ماہین کو ساتھ لیے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو وہاں دادی جان کے علاوہ پھپھو، تائی ماں، چچی جان، ہانیہ، رانیہ کے علاوہ 1-2 ملازمہ بھی موجود تھیں۔ یقیناً دادا جان، قائم اور بازل کا بھی انتظار ہو رہا تھا۔ دادی جان نے ہاتھ کے اشارے سے ماہین کو اپنی جانب بلایا۔ معصومہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ماہین آہستہ آہستہ جاتی دادی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ معصومہ بھی مسکرا کر ایک نظر تائی ماں سے بات کرتی ماہین کو دیکھ کر پھر کچھ یاد آنے پر ڈائننگ ہال سے نکلی، مگر دروازے پر ہی اچانک دادا جان کے سامنے آ جانے پر بامشکل قدم روک پائی تھی۔ اگر وہ دادا جان سے ٹکراتی تو ان کے عتاب سے ہرگز نہ بچ پاتی، جبکہ دادا جان کے قدم بھی وہیں تھم گئے۔ معاف کیجیے گا دادا جان۔ جانے کیوں معصومہ کو لگا کہ وہی عجلت میں چلتی آ رہی تھی، اس لیے فوراً ایک طرف ہوتی سر جھکا کر آہستگی سے بولی۔ پھر وہ ہوا جس کو دیکھ کر معصومہ سمیت ہر ایک کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ معصومہ کے سر جھکا کر معافی مانگنے پر دادا جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ کر اپنی سربراہی کرسی پر برجمان ہو گئے۔ قائم بھی مسکرا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ معصومہ ہونک بنی وہیں کھڑی رہی۔ شوق سے نکل کر آؤ اور صحیح سے کھانا کھاؤ، پھر سیدھی طرح کمرے میں چلی جانا۔ بازل نے اس کے پاس آ کر آہستہ سے سرگوشی کی تھی۔ معصومہ کو ایک ہی سمت بیٹھا دیکھ کر بازل اس کی جانب تھوڑا جھک کر ذو معنی سے گویا ہوا تھا۔ جبکہ دادی جان نے مظفر صاحب سے ماہین کا تعارف کروایا تو ماہین نے جھجکتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ جواباً دادا جان نے نرمی سے دیا اور پھر بہت پرسکون ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔
مہین کھانے کے دوران چور نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے قائم کو دیکھتی رہی، مگر ستم یہ کہ قائم نے ایک نظر بھی اسے دیکھنا گوارا نہ کیا اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی پلیٹ میں جھکے کھانا کھا رہا تھا۔ اچانک ہی ماہین کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، بھلے جیسے ہی شرازی ہاؤس کے تمام افراد کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، مگر قائم کا بے حد سرد رویہ اس کے دل پر تیر چلا رہا تھا۔ وہ بامشکل اپنے آنسو رو کے پلیٹ سے بریانی کے 3-4 چمچ سے زیادہ حلق سے نہ اتار پائی۔ کھانے کے بعد معصومہ ہی اسے دوبارہ قائم کے کمرے میں لے آئی تھی، اور کمرے میں آتے ہی تنہائی پاتے مہین نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اسے شدت سے اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی، جانے کیسے کیسے خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ حسین لڑکی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا وہ شیرازی ہاؤس کی باقی لڑکیوں جیسی خوبصورت اور اعلیٰ حسب و نسب والی نہیں۔ کیا معلوم قائم نے اس کے باپ کے ہاتھ جوڑنے کی وجہ سے، اس کی ماں اور بہن کا واسطہ دینے کی وجہ سے یہ رشتہ قائم رکھنے پر مجبور کیا ہے، اور جانے کتنی منت سماجت کے بعد یہ نکاح ختم کرنے سے روکا ہے۔ اس لیے تو اسے اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں۔ ماہین وہ بیڈ پر بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، یہ خیال اسے بے تحاشا بے چین کر رہا تھا۔ قائم مجبوری کے تحت یہ رشتہ نبھانے کو تیار ہوا ہے، ورنہ اس جیسا امیر کبیر خوش شکل اعلیٰ حسب و نسب والا پڑھا لکھا شخص کیا رشتوں کی کمی تھی، جبکہ اس میں ایسا کیا تھا وہ اس کے قابل ہوتی۔ اس کے ماں باپ کے پاس تو اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ وہ اسے شاندار انتظام کے ساتھ رخصت کر سکتے، بلکہ خاموشی سے، سادگی سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ اس کی ماں نے تو اسے جانے کتنی نصیحتیں کی تھیں کہ قائم کو کبھی شکایت کا موقع نہ دینا، محبت، پیار، خدمت، نہ جانے کیا کیا، اور بھی جانے کیسے خیال اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ مگر دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس کے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ وہ کسرتی جسامت پر پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، سیاہ بال، اس کی سیاہ آنکھوں میں جیسے رنگت خاص صاف تھی، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں جو اس کی شخصیت کو مزید پروکار بناتی تھیں۔ ماہین، آپ ٹھیک ہیں؟ ماہین کی سرخ روئی آنکھوں کو دیکھتا وہ ماتھے پر پریشانی سے بل ڈالے پوچھ رہا تھا، رو کیوں رہی تھیں آپ؟ کس قدر نرم اور احترام لیے لہجے میں تھا وہ۔ ویسے ہی سرد نگاہیں جھک کر وہ جھجک کر بولی، گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ قائم اس کے جواب پر مطمئن نہ ہوا تھا۔ جی۔ مزید آنسوؤں کو بہنے سے روکتی وہ محض اتنا ہی کہہ سکی تھی، آپ کا جب دل چاہے آپ ان سے ملنے جا سکتی ہیں یا انہیں یہاں بلوا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب پلیز رونا نہیں۔ قائم اس کے مزید قریب ہوتا، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے چہرے کے بہتے آنسوؤں کو چنتا فکر مندی سے گویا ہوا تھا، پلیز ماہین روئے نہیں۔ کوئی اور بات ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ آپ نے کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا؟ وہ ماہین پر ظاہر کر گیا تھا کہ وہ اتنا بے خبر نہیں اس کے وجود سے، مگر ماہین تو اس کے نرم انداز پر مزید بکھرتی جا رہی تھی۔ پلیز بتائیں کیا بات ہے، اس طرح کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، سب یہاں بہت اچھے ہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ آپ نے میرے بابا کے ہاتھ جوڑنے پر حامی بھری تھی نا، مجھے اپنانے کے لیے؟ قائم کے سنجیدہ چہرے پر نگاہیں جمائے وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ نکاح کوئی معمولی عمل نہیں ہوتا جسے جب چاہا انجام دیا یا جب چاہا ختم کر دیا جائے۔ ہاں، میں خاموش تھا اس معاملے پر کیونکہ حالات کچھ ایسے رہے، مگر پھر پہل آپ کے بابا نے کی مجھ سے رابطہ کر کے۔ جب آپ کے بابا نے کہا کہ آپ بھی رشتہ رکھنا چاہتی ہیں تو میں کیوں اعتراض کرتا؟ آپ کو میری امی نے چنا تھا میرے لیے، بلا وجہ نکاح ختم کرنا تو بالکل معقول عمل نہیں تھا۔ رہی بات آپ کے بابا کی، تو اگر وہ اس معاملے میں پہل نہ کرتے تو یقیناً میں خود کرتا، کیونکہ نکاح میں تھیں آپ میرے۔ اپنے نام کی زنجیر آپ کے پیروں میں ڈال کر انتظار کی سولی پر لٹکانا آپ کے ساتھ ظلم تھا، اور خدا مجھے کبھی ظالم نہ بنائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھہر ٹھہر کر مضبوط لہجے میں بول رہا تھا، اور کوئی بات جو آپ کو پریشان کر رہی ہو؟ میں جانتا ہوں ماہین کہ ایک مضبوط رشتہ ہونے کے باوجود ہمارے درمیان فاصلے ہیں، اس لیے آپ جھجک رہی ہیں مجھ سے بات کرنے سے، لیکن آپ میری بیوی ہیں۔ اگر کوئی بھی بات آپ کے دل میں ہے تو بلا جھجک کریں، ہم دونوں کوشش کریں گے کہ فاصلے ختم ہوں۔ میں شاید آپ کے قابل نہیں کسی لحاظ سے بھی، ہماری حیثیت بالکل آپ کے برابر نہیں۔ بلا شبہ وہ صاف دل کی لڑکی تھی۔ میری امی بھی اسی ماحول سے نکل کر شیرازی ہاؤس بیاہ کرائی تھی۔ میرے باپ نے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان سے شادی کی تھی اور اپنے ظرف کے مطابق انہیں رکھا،
اور جہاں تک آپ کی بات ہے مہین، تو آہستہ آہستہ میرے عمل سے آپ کو میرے ظرف کا ادارک ہو جائے گا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ بے اختیار مہین کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ سب سے ملی آپ؟ کیسے لگے سب آپ کو؟ معصومہ سے ملی، میری بہن ہے وہ۔ قائم نے ماحول کی افسردگی ظاہر کرنے کے لیے غرض سے باتوں کا رخ بدلا تھا، جبکہ وہ اب بغور مہین کا جائزہ لے رہا تھا۔ سرخ رنگ اس کے سفید رنگت پر بھلا لگ رہا تھا، روئی سی آنکھیں، جوڑے میں بال نکلے ہوئے ہلکے سے دوپٹہ سر سے اتر کر کندھے پر آ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت لڑکی تھی، یا شاید قائم پہلی بار کسی لڑکی کا اس طرح بغور جائزہ لے رہا تھا۔ سب بہت اچھے ہیں، اور معصومہ بھی بہت اچھی ہے۔ اوکے، اب آپ آرام کریں، کافی رات ہو گئی ہے۔ قائم اس کا اپنی غربت کی وجہ سے گھبرانا محسوس کر رہا تھا، تبھی فوراً بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا، جبکہ مہین اب اسے واش روم میں جاتا دیکھ رہی تھی۔ معصومہ مہین کو کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ بازل تو پہلے ہی کمرے میں جا چکا تھا۔ اسے بازل کی بات اور شوق انداز یاد آیا تو اپنے لب مسکراتے آگے بڑھی۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر جانے کیوں اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی تو بے ساختہ نگاہ صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بازل پر پڑی، جو ایک ہاتھ میں موبائل تھامے سکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ بازل کو اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کا بازو تھامتے بولی تھی، جبکہ آہستہ آہستہ کمرے سے سگریٹ کی بو کم ہو رہی تھی۔ جانا، اجازت مانگ رہی ہو؟ نہیں تو اجازت کیوں مانگوں گی؟ معصومہ اپنی آنکھیں بازل کی بے حد سرخ آنکھوں پر جمائے جتاتے ہوئے انداز میں بولی، جبکہ معصومہ کے انداز پر بازل کے سنجیدہ چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اچھا بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتی تھی؟ میرے سامنے یہ پوچھا دیتے ہیں آپ ہمیشہ، کوئی خاص وجہ؟ تمہارے احترام میں جانا، یہ بات اخلاقیات کے خلاف ہے جانا کہ تمہارے سامنے سگریٹ پھونکتا رہوں، جبکہ تمہیں اس بات سے ضرر پہنچتا ہے۔ یقیناً تمہیں یہ عادت پسند نہیں میری۔ بازل اس کے نازک سراپے کو مکمل اپنے حصار میں لیتے بولا تھا۔ سنے، وہ اس کے لب آزاد کرتا اب اس کا دوپٹہ ہٹا کر گردن پر جھک رہا تھا، جب معصومہ بمشکل بول پائی تھی، کیا ہوا جانا؟ پتہ نہیں، عجیب طبیعت ہو رہی ہے۔ جانا، کیا ہوا؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ آپ پاس ہوں تو خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہوں میں۔ وہ بازل کے سینے سے لگی بے خود سا بولی تھی، اسے خود بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کیا بول گئی۔ بازل کے پرفیوم کی مہک اس کے دھڑکن کو مزید تیز کر رہی تھی۔ آپ کے بھائی کافی آپ کے جیسے دکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہی ہیں جو مجھے یونیورسٹی میں ملے تھے۔ معصومہ اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ مزید بازل کی قربت اور خاموشی کے ساتھ بار بار اپنے بالوں پر بازل کے لبوں کا لمس اور کمر پر ہاتھ کا نرم لمس اسے بے حال کر رہا تھا۔ تبھی بازل کا دھیان ہٹاتی وہ گویا ہوئی تھی، ہم دونوں اپنی امی جیسے ہیں، بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ ہم دونوں کا امی جیسا ہے۔ اب میں ٹھیک ہوں اور مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہولے ہولے لرزتے وجود کے ساتھ وہ بامشکل بول پائی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر بازل نے تابعداری سے سر ہلایا اور کھڑکی کے بند کر کے پردے درست کیے۔ لائٹ آف کرتا معصومہ کو اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لایا اور اسے لٹا کر بے خود سا معصومہ پر جھکا۔ ایک خوبصورت رات ان دونوں کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ معصومہ بھی یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی کہ یکدم اس کا سر چکرایا۔ اگر بر وقت دیوار کا سہارا نہ لیتی تو وہ یقیناً سڑک پر بری طرح گرتی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو کلاس میں جانے کا ارادہ ترک کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے سیڑھیوں پر آ کر بیٹھی۔ وہیں پر بیٹھ کر سمرا کا انتظار کرنے لگی۔ سمرا اس کی یونیورسٹی میں واحد دوست تھی۔ دوستی بہت زیادہ گہری نہیں تھی، لیکن ان دونوں کے کسی اور سے دوستی نہ ہونے کے باعث وہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگ گئی تھیں۔ معصومہ اس بات پر خاصی حیران تھی کہ ہر کوئی اس سے اتنا دور کیوں رہتا ہے۔ ایک واحد سمرا تھی جو مستقل اس کے ساتھ تھی۔ سمرا اسے ہمیشہ تھوڑا پرسرار لگتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے سمرا زیادہ بات نہیں کرتی، فقط معصومہ ہی کام کی بات کرتی تھی۔ معصومہ نوٹس پر نگاہیں جمائے پڑھ رہی تھی جب دور سے باسط نے اسے سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھا۔ معصومہ کو اس نے روبرو یونیورسٹی میں ہی دیکھا تھا، مگر اس کا ذکر بازل سے بارہا سن چکا تھا۔ بازل نے اسے اپنی شادی پر آنے کا بہت زور دیا، مگر وہ شیرازی ہاؤس جانا ہی نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اپنے باپ کی شکل دیکھنا چاہتا تھا، مگر معصومہ کے لیے ہمیشہ اس کے دل میں احترام تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس کے قریب پہنچ کر وہ دھیمی آواز میں بولا۔
मासूमा थोड़ा फासला रखता सीढ़ियों से नीचे एक तरफ एक हाथ में किताब पकड़े दूसरा हाथ पैंट की जेब में फंसाए खड़ा हुआ, जबकि किसी भारी मर्दाना आवाज को सुनकर मासूमा ने फौरन सर उठाया था। वालेकुम सलाम, ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो आप मुझसे छोटी हैं और मेरी कज़न भी हैं, मगर भाई के रिश्ते से बड़ी हैं। आप तो ज़ाहिर है एहतराम के काबिल हैं, तो क्या मैं आपको भाभी कह सकता हूँ? ज़रूर, क्यों नहीं? शुक्रिया भाभी। और हाँ, वो यूनिवर्सिटी में आपके फर्स्ट डे में मैंने छोटा सा मजाक किया था आपसे, उस दिन के लिए सॉरी प्लीज़। वो चेहरे पर मस्नूई शर्मिंदगी सजाए अपने भूरे बालों को हाथ फेरता हुआ बोल रहा था। कोई बात नहीं, वैसे भी उस दिन आप ही शॉक्ड हो गए थे, मुझे तो ज्यादा कोई मसला नहीं हुआ, मैं आराम से अपने डिपार्टमेंट में पहुंच गई थी। खुदा मलाई जोड़ी, जैसा शौहर वैसी बीवी। आपने क्लास नहीं ली आज? बासित घड़ी में वक्त देखता इस बार संजीदगी से पूछने लगा था, जबकि मासूमा अब अपने शानों पर फैलाई चादर दुरुस्त करती उठ खड़ी हुई। बस क्लास ही लेने जा रही हूँ। ओके, आप क्लास में जाएं, फिर मिलेंगे। बासित भी हाथ में थामी किताब को सरसरी से देखता गोया हुआ था। आप घर आए ना? दादा जान दादी जान सब याद करते हैं आपको। ओके, बासित ने सर्द अंदाज में कहा और फौरन खुदा हाफिज करता तेज तेज कदम उठाता चला जा रहा था। मासूमा इसकी पुश्त को देखती रह गई, फिर खुद भी अपनी क्लास की सिमत भरने लगी जब उसे समरा बीच ही राह में मिल गई। मासूमा, ये कौन था? वो कजन थे मेरे। मासूमा ने जीन्स पर लॉन्ग शर्ट पहने दुपट्टे से बेनियाज स्टाइलिश सी समरा को देखा था, जिनकी निगाहों का ताक़ुब बासित था। क्या हुआ, चलें क्लास में? मासूमा ने खोई हुई समरा को शाने से हिलाकर अपने जानिब मुतवज्जो किया। मासूमा, तुम जानती हो ये किसका भाई है? किसके मुतालिक बात कर रही हो? मासूमा ने नासमझी से पूछा। वही जिसे तुम अपना कजन कह रही हो। समरा मामूल से ज्यादा संजीदगी से बोल रही थी। तुम सब ये क्यों पूछ रही हो समरा? मासूमा, इस लड़के से दूर रहो। समरा ने इसकी बात नजरअंदाज करके सपाट अंदाज में नसीहत दी थी। मतलब क्या है इस बात का? मासूमा चलते हुए रुक गई और मुकम्मल रुख समरा की सम्मत मुड़कर पूछने लगी। ये लड़का बॉस का भाई है। समरा आसपास देखती मासूमा के करीब हुई थी। कौन बॉस? मासूमा को समरा का राज में बोलना मजीद परेशान कर गया था। समरा की आंखों में देखती वो फौरन पूछने लगी थी। तुम बस दूर रहो इन लोगों से। समरा निगाहें चुराकर बोली थी। समरा, मुझे बताओ सारी बात, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? और बॉस कौन है? मासूमा समरा का हाथ थामकर बेहद फिक्रमंदी से पूछने लगी। बॉस ने मेरे पापा को मार दिया, मेरे भाई को भी। वो बहुत जालिम है मासूमा। उसे मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर भी रहम नहीं आया। मेरे भाई और बाप के अलावा कोई नहीं इस दुनिया में हमारा। वो इंसान नहीं है, जानवर है। जानती हो कितनी बेदर्दी से मारा था इसने मेरे भाई और पापा को। लाशें में पहचान ही नहीं आ रही थी। इस तकलीफ दे मंजर को और कौन देखेगा? मासूमा, एक बेटी अपने बाप की मैयत को पहचान ही ना पाए। समरा के जब्त के मारे कपकपाते हुए भीगी आवाज में बोल रही थी, जबकि मासूमा को मालूम भी ना हुआ कि इसका चेहरा आंसुओं से तर हो गया था। क्या नाम है बॉस का? टूटे फूटे अल्फाज में वो बामुश्किल हलक से निकाल पाई थी। बार बार बाजिल के मोहब्बत भरे अल्फाज, एहतराम, इज्जत भरा अंदाज इसकी आंखों के सामने आ रहा था। नाम नहीं मालूम मुझे, मगर मैंने बहुत सर्च किया है अपने बाप और भाई के कातिल को। वैसे भी सब उसे बॉस के नाम से जानते हैं। ये जो लड़का अभी तुमसे बात कर रहा था, ये उसका भाई है और बॉस के हर गलत काम में इसका राइट हैंड है। समरा आसपास देखती हुई मजीद राजदारी से उसे बता रही थी। समरा, अगर तुम्हें इस लड़के के भाई मतलब बॉस को देखा है तो क्या पहचान लोगी उसे? मासूमा एक बार फिर सर चुकराया था। तभी वो बामुश्किल अल्फाज अदा कर पाई थी, जबकि समरा ने नासमझी से मासूमा के रोने के बायस सुर्ख होते हुए चेहरे को देखा था। तुम कैसे दिखाओगी बॉस को मुझे? तुम बॉस को देखोगी, पहचान लोगी क्या? मासूमा ने इस बार फिर सवाल किया था। हाँ, देखा हुआ है मैंने बॉस को और इसके भाई को। ओके, वेट करो। मासूमा सर हिलाती बैग से अपना मोबाइल निकालने लगी, जबकि समरा इसकी कार्रवाई देख रही थी। जो मोबाइल ऑन करके कोई नंबर डायल करके कान लगा के पूछने लगी, मुझे लेने आ सकते हैं? पहली बेल पर बाजिल ने कॉल रिसीव कर ली थी और शौक आवाज में सलाम करके जाने क्या पूछ रहा था, मगर मासूमा के इस बात को नजरअंदाज करते हुए फौरन अपनी बात कहकर कॉल काट दी थी। मासूमा, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो?
سمرا معصومہ کو موبائل ہاتھ میں لیا اٹھتا دیکھ کر جلدی سے پوچھنے لگی، سمرا، میں جس گاڑی میں بیٹھوں گی تم غور سے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھنا، پھر مجھے میسج کر کے فوراً بتانا کہ کیا وہی باس ہے۔ معصومہ کو یقین تھا کہ بازل ضرور اسے لینے آئے گا، تبھی سمرا کو بولتی اپنا نمبر اس کے سیل فون میں محفوظ کر رہی تھی، اور پھر سمرا کو حیران پریشان چھوڑ کر گیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ بازل جو کسی کام سے شیرازی ہاؤس سے نکل رہا تھا، معصومہ کی کال دیکھ کر خوش ہوا، مگر معصومہ کا سرد انداز میں محض اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دینا اسے بے حد عجیب لگا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ گاڑی لے کر نکلا اور یونیورسٹی کے سامنے پہنچ کر معصومہ کو باہر آنے کا میسج کیا۔ اب وہ معصومہ کے بے تاثر چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، جانے کیوں اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط رونما ہونے کا اندیشہ دے رہی تھی۔ معصومہ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سیاہ شلوار قمیض میں وہ کس قدر مجید لگ رہا تھا، مگر آج بازل کی شخصیت کا جو پہلو معصومہ کے سامنے آیا تھا وہ جاننا معصومہ کے لیے کس اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ جانا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے گھر جانا ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی بے دردی سے صاف کرتی وہ رخ موڑ کر بھیگی آواز میں بولی تھی۔ اس سے پہلے معصومہ خود کو کمرے میں بند کرتی، بازل دروازے پر ہاتھ رکھتا معصومہ کو ایک ہاتھ سے اپنے شکنجے میں لیے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ شیرازی ہاؤس پہنچ کر معصومہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے معصومہ؟ آخر ہوا کیا ہے؟ معصومہ کے بازوں کو جکڑتے وہ ماتھوں پر بلوں میں اضافہ کرتے ضبط کے باوجود تیز آواز میں بولا تھا، راتوں کو کہاں رہتے ہیں آپ؟ کئی کئی دن گھر سے باہر کہاں اور کس مقصد کے تحت رہتے ہیں آپ؟ معصومہ اپنے بازل کی گرفت سے اپنی پوری قوت لگا کر نکالتی گھرائی تھی۔ جواب چاہیے مجھے، ضروری کام کی وجہ سے باہر جاتا ہوں جانا۔ کون سا ایسا ضروری کام ہے مرشد صاحب جو رات کی طریقے میں ہی انجام دیتے ہیں آپ؟ چکراتے ہوئے سر کو ایک ہاتھ سے تھامتی وہ کاٹ دار اونچی آواز میں بولی، جانا، وقت آنے پر سب بتاؤں گا، مگر ابھی تم ریلیکس رہو۔ کتنے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا ہے، کتنی بیٹیوں کو یتیم کیا ہے، بتائیں مجھے، باس کون ہے؟ بازل کا گریبان پکڑے وہ دھاڑی تھی، کیا بکواس کری ہو؟ کس نے کہا ہے یہ تم سے؟ فوراً بتاؤ مجھے میرے سوالوں کا جواب چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ ابھی جو تم نے کی ہے نا، اس بکواس کا کوئی جواب نہیں میرے پاس۔ اور اپنی آواز نیچی رکھو معصومہ، پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، اب ذرا سی بھی اونچی آواز تمہاری نکلی تو اگلے لمحے زبان کاٹ دوں گا۔ بازل اس کی کلائی تھام کر اس قدر جارحانہ انداز میں بولا کہ معصومہ کانپ سی گئی۔ اس کے انداز پر لاکھوں کوششوں کے باوجود اپنی کلائی وہ بازل کی گرفت سے چھڑوا نہ پائی۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس بار معصومہ بازل کے آگے ہاتھ شدت سے جوڑ رہی تھی، دھیمی آواز میں بولی، جبکہ بازل نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، مگر اب وہ اس کی بات ماننے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی ایک نگاہ روتی ہوئی معصومہ پر ڈالتا کمرے سے بے بسی سے باہر نکل آیا، جبکہ معصومہ فرش پر بیٹھتی سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ رات کو قائم نے پھر اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس کے دل میں اب قائم کے لیے بہت عزت بڑھ گئی۔ بلا شبہ وہ بہت باوقار شخصیت کا مالک تھا۔ ماہی نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہر ممکن کوشش کرے گی جس سے قائم اور اس کے رشتے پر مثبت اثرات مرتب ہوں۔ صبح اسے مسکرا کر قائم کو گڈ مارننگ کہنے کے ساتھ اس کے کپڑے خود الماری سے نکال کر دیے، پھر خود تیار ہو کر قائم کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی۔ قائم اس کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے دل میں خود بخود مسکرایا تھا۔ یقیناً ماہین اس کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوگی۔ چند پل میں ہی اس نے ماہین کی عادات اور اعتبار سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایک سمجھدار، خوش اخلاق اور تھوڑی سی جذباتی اور حساس لڑکی ہے، جیسے عموماً لڑکیاں ہوتی ہیں۔ قائم کے جانے کے بعد وہ تائی ماں اور چچی جان کے ساتھ کافی دیر بیٹھی رہی۔ معصومہ بھی یونیورسٹی جانے سے پہلے خاص طور پر مسکرا کر اسے خدا حافظ کہہ کے گئی تھی، پھر جانے کیوں پورا دن یونیورسٹی سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ رات کے کھانے پر بھی وہ نیچے نہیں آئی تھی۔ ایک ملازمہ سے معصومہ کے کمرے کا پوچھ کر جب وہ زینے چڑھ رہی تھی تو بازل اسے جوس کا گلاس لیے معصومہ کے کمرے میں جاتا دکھائی دیا۔ اسے کچھ حیرت سی ہوئی، پھر وہ اس کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے کچن میں گئی تو چچی جان سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ معصومہ شادی شدہ ہے اور اسی گھر میں اس کی شادی ہوئی ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ معصومہ اسے کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگتی تھی، بلکہ وہ اسے کم عمر لگی تھی۔
بہرحال وہ انہی سوچوں میں گم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو 9 بجے کے قریب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ٹیرس میں کھڑی نیچے لان کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا رہا دن؟ بور تو نہیں ہوئی آپ؟ قائم اس کے بالکل قریب آ کر آہستگی سے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ جی نہیں بور جی نہیں ہوئی بور۔ آپ کا دن کیسا رہا؟ ماہین ریکنگ کو سختی سے تھامے کھڑی بامشکل بول پائی تھی۔ اچھا رہا۔ اور آپ نے کھانا کھایا؟ اوکے چلیں پھر ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کرتے ہیں۔ قائم اس کی کلائی تھامے ہلکا سا مسکرا کر بولا، جبکہ اب وہ دونوں کمرے سے نکلتے ڈائننگ ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ ملازمہ نے ان دونوں کو دیکھا تو فوراً کھانا لگایا تاکہ کھانے کے دوران قائم نے ماہین سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کی، جس کا جواب وہ نگاہیں جھکا کر دیتی رہی۔ بھابھی شکر ہے خدا کا، قائم کی بیوی اچھی لڑکی نکلی ہے، نہیں تو دل بڑا گھبرا رہا تھا، آخر کو اتنا اچھا بچہ ہے قائم۔ اگر ماہین بھی اچھی نہ ہوتی تو کتنا برا ہوتا نا اس کے ساتھ۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر چچی جان نے تائی ماں سے کہا تھا، صحیح کہہ رہی ہو تم صدف، مجھے بہت فکر تھی قائم کی طرف سے، اور ماشاءاللہ ماہین کے نیک قدم پڑے ہیں شیرازی ہاؤس میں کہ برائی کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ تائی ماں یہ ماہین کے قدم نہیں بلکہ آپ سب کا صبر کا پھل ہے، آپ لوگوں نے صبر کیا ہے بہت۔ قائم جو کہ ماہین کو کمرے میں چھوڑ کر دادا جان کے کمرے میں جا رہا تھا، شیری صاحبہ کی بات سن کر رک گیا اور ان کے قریب آتا دھیمے انداز میں بول رہا تھا، آپ دونوں ٹھیک تو ہیں نا؟ قائم ان دونوں کے احترام میں سر جھکائے پوچھ رہا تھا، پھر حال احوال پوچھنے کے بعد وہ دادا جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے تائی ماں اور چچی جان اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ وہ ہنوز فرش پر بیٹھی رو رہی تھی جب بازل پھر سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ معصومہ نے ایک نظر اسے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ پلیز معصومہ اب بتاؤ مجھے کس نے یہ کہا ہے سب تم سے، پلیز بتاؤ مجھے۔ جس کے باپ بھائی کا قتل کیا ہے اسی نے۔ وہ اس قدر سرد مہری سے ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی کہ بازل اس کا بھیگا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ نام بتاؤ۔ وہ اس کے پاؤں میں پڑے دوپٹے کو اٹھا کر بیڈ پہ رکھتا پوچھنے لگا، کیوں؟ اسے بھی بے رحمی سے مار دینا چاہتے ہو؟ معصومہ شفقت سے بازل کی آنکھوں میں دیکھتا بولی تھی، معصومہ کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ تم مجھ پر یقین کرنے کے بجائے کسی دوسری کی باتوں میں آ رہی ہو؟ پلیز یقین کرو میں نے کسی مظلوم کو نہیں مارا۔ بازل بے حد نرم لہجے میں بولا تھا، ایک بار کہہ دیں کہ جو سوال میں نے پوچھا ہے وہ کیا سارے غلط تھے؟ بس ایک بار کہہ دیں، باس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، جو میں پوچھ رہی ہوں وہ حقیقت نہیں ہے، تو خدا کی قسم آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گی، بولے نا پلیز۔ کہہ دیں کہ میرے ساتھ کیے گئے سوال بے معنی ہیں، میرے سارے کیے گئے سوال بے معنی ہیں۔ باس نہیں ہیں آپ ظالم نہیں، آپ کو کسی بے رحمی سے قتل نہیں کر سکتے، پلیز ایک مرتبہ کہہ دیں۔ وہ بازل کو خاموش پا کر پھر سے پوچھ رہی تھی، جانا میں تمہیں وقت آنے پر سب کچھ بتاؤں گا، مگر پلیز اس وقت مجھ پر یقین رکھو۔ مجھے میرا جواب مل گیا ہے، آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں ورنہ میں خود کمرے سے چلی جاتی ہوں، پلیز جانا غلط مت سمجھو مجھے۔ بازل فاصلے مٹاتا اس کے قریب ہوا تھا اور دھیمی نرم انداز میں اپیل کے انداز میں بولا تھا، حقیقت سننا چاہتی ہوں میں، لیکن آپ کچھ بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ شک کر رہی ہو مجھ پر؟ بازل اس وقت بے حد سخت الفاظ بہت مشکل سے برداشت کیے ہوئے تھا۔ حساب مانگ رہی ہوں جو کہ جاننا حق ہے میرا۔ اگر میں نہ بتاؤں تو؟ آپ کی مرضی، مگر یاد رکھیے گا مرشد صاحب، پھر معصومہ شیرازی آپ کی دسترس میں نہیں رہے گی، کیونکہ اگر آپ اس سب سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تو یقیناً میں یہ سب سچ سمجھوں گی۔ وقت آنے پر سب بتاؤں گا جانا۔ بازل نے بھی معصومہ کی آنکھوں میں اپنی بے تحاشا سرخ آنکھیں گاڑے مختصر جواب دیا تھا، اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ معصومہ اپنا رخ موڑتی دھیمی آواز میں بامشکل اپنے آنسو روکتے بولی تھی، جبکہ بازل نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے معصومہ کو دیکھا اور پھر سپاٹ انداز میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ جبکہ معصومہ سرد سے بیڈ سے اٹھی اور دروازہ لاک کر کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی
پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ایک تو پہلے ہی اس کی طبیعت بوجھل تھی، پھر مزید رونے اس کی حالت اور بگاڑ رہی تھی۔ کافی دیر کمرے میں اس کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ 2-3 بار دروازے پر بھی دستک ہوئی، یقیناً نوری تھی جو اس کے لیے کھانا لائی تھی، مگر معصومہ نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر اچانک اسے متلی محسوس ہوئی، ہمت کر کے واش روم میں گئی تو کافی دیر بعد وہ دیوار کا سہارا لے کر چلتی ہوئی باہر آئی۔ چہرے سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور پھر دوپہر سے رات ہو گئی۔ کئی مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، مگر دروازہ چاہ کر بھی وہ نہ کھول سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بازل نہیں تھا، کیونکہ اگر بازل ہوتا تو دروازے کے بجائے چابی سے لاک کھول لیتا۔ ساری رات تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ متلی کرتی رہی۔ حالت اس کی اس قدر بری ہو گئی تھی کہ اب تو وہ چلنے کی بھی ہمت طاقت نہ رکھ پائی۔ سر بری طرح درد کر رہا تھا، آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ ساری رات اس نے اسی طرح گزاری تھی۔ وہ تیز رفتاری میں گاڑی چلا رہا تھا۔ معصومہ کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کس قدر سخت الفاظ تھے معصومہ کے! کیا ان دونوں کا رشتہ اتنا کمزور تھا؟ معصومہ کو اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی، بلکہ کسی دوسرے کی باتوں پر وہ یقین کر بیٹھی تھی۔ وہ ہر بار اپنے الفاظ اسے تکلیف دے رہے تھے۔ اس کی انگارے ہوتی آنکھیں اس کے کمال کے ضبط کا ثبوت دے رہی تھیں۔ وہ کبھی بھی معصومہ پر غصہ نہیں نکال سکتا تھا۔ اگر وہ عورت پر بھی اپنا غصہ نکال لیتا تو اس میں اور اس کے باپ چاچا میں کیا فرق رہ جاتا؟ جس چیز کو وہ دوسروں کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تھا، وہی عمل خود کیسے سر انجام دے سکتا تھا؟ تبھی برداشت ختم ہونے پر گھر سے نکل آیا، مگر وہ اس بات کو پس پشت نہیں ڈال سکتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا معمولی تھا۔ 1-2 دن بعد معصومہ کا غصہ کم ہونے پر وہ ٹھیک ہو جاتی، اور خود یہ سب اب اسے کیسے بتا سکتا تھا؟ اس طرح تو وہ اپنی نوکری کے ساتھ بے ایمانی کرتا۔ گاڑی اس وسیع اور عریض خوبصورت بنگلے کے اندر داخل ہوئی تو وہ گاڑی سے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بنگلے کے اندرونی حصے کی سمت بڑھا۔ خوبصورت لاؤنج سے گزرتے ہوئے تو ملازم فوراً اس کے پاس آئے تھے، مگر بازل نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور زینہ چڑھتا ہوا ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ بلا شبہ یہ بنگلہ اس قدر خوبصورت تھا کہ کوئی بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجاتا وہ موبائل پر نمبر ڈائل کرتا مسلسل دروازہ بجا رہا تھا۔ چند بار دستک پر ہی باسط آنکھیں ملتا ہوا رف سے حلیے میں دروازہ کھول کر نیند میں خلل ڈالنے والے انداز پر دھاڑتے ہوئے خطرناک تیور لیے کھڑے بازل کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ اس وقت؟ جانے کیوں بازل کو غصے میں دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا خدشہ ہوا تھا۔ کیوں؟ اپنے گھر آنے کے لیے مجھے باسط شیرازی صاحب کی اجازت درکار ہے؟ موبائل پر نگاہیں جمائے وہ سرد انداز میں بولا، نہیں، آپ مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتے۔ باسط لہجے میں احترام لیے بولا تھا، جبکہ بازل اس کی بوزل آواز اور آنکھوں میں دیکھتا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کافی گہری نیند سے جاگا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا میں تمہارے پاس آؤں یا تم میرے، فی الحال مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ 5 منٹ میں فریش ہو کر لاؤنج میں آؤ۔ ٹھیک 5 منٹ میں وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو بازل چائے کا کپ لبوں سے لگائے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں مگن تھا۔ کھانا کھا کر سوئے تھے تم؟ باسط کو صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر بازل نے کپ میز پر رکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ جی بھائی۔ اور آپ نے کھا لیا؟ بازل نے محض ہنکارا۔ پھر اب وہ باسط کو کیا بتاتا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا تھا، مگر اس کی بیوی تو اس کی شکل تک نہیں دیکھ سکتی۔ سمرا کون ہے؟ بازل اپنی محض مخصوص بھاری سرد آواز میں بولا۔ کون سمرا؟ باسط الرٹ ہو کر بیٹھا، جبکہ اس کے لہجے میں نہ سمجھی تھی۔ خان اور اس کا بیٹا یاد ہے تمہیں؟ بازل نے اگلا سوال کیا۔ وہ خان جس کے گینگ کا خاتمہ ہم نے کچھ ماہ پہلے کیا تھا؟ باسط کو پہلا خیال جو آیا اس کا اظہار فوراً کرتا ہوا وہ بولا تھا، مگر جبکہ بازل نے لیپ ٹاپ کی سکرین کا رخ باسط کی جانب کیا تو باسط نے فوراً آگے کو جھک کر اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر جما لی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے ماتھوں پر بل آتے جا رہے تھے۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود خان کے متعلق پتہ کیا تھا۔ اس کی صرف ایک بیٹی تھی 16 سال کی، جسے آپ کے کہنے پر میں نے ملک سے باہر اسکالرشپ کروا کر بھجوا دیا تھا۔ تو یہ دوسری بیٹی کہاں سے آ گئی؟ اور وہ بھی معصومہ بھابھی کی کلاس میں؟
باسط حیرانگی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں بولا، یہ لڑکی باس کی حقیقت جانتی ہے اور معصومہ کو بھی بتا چکی ہے۔ بازل منہ سے دھواں دار خارج کرتا باسط کے معلومات میں اضافہ کرتا بولا تھا، کب؟ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھا موڈ ان کا، اور اس لڑکی کو باس کی حقیقت کا کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ یہ بات ہر کوئی تو جان نہیں سکتا۔ باسط حیرت سے بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر بازل کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ سمرا نے باسط کو معصومہ کے ساتھ دیکھ کر ہی پہچان لیا ہوگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ معصومہ کی یونیورسٹی میں کسی سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یہ لڑکی اس کی دوست کیسے بنی؟ بازل اس کی بات نظر انداز کرتا اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اور کسی سے بھی دوستی نہیں ہونے دی میں نے ان کی، لیکن بھابھی بیچاری بالکل اکیلی رہتی تھی۔ پھر یہ لڑکی ڈری سہمی رہتی تھی۔ اس سے بہادر تو معصومہ بھابھی تھی، جو اکثر اسے اسٹوڈنٹس کے مذاق سے بچاتی تھی۔ مجھے لگا اس لڑکی سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، مگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لڑکی باس کی حقیقت کیسے جانتی ہے۔ باسط کو واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ یہ تو وہ لڑکی خود بتائے گی کہ کیا جانتی ہے ہمارے بارے میں، اور دوسری بات، اگر باس کی حقیقت وہ جانتی ہے تو باسط تف ہے تم پر، تمہاری کوتاہی کے باعث ہوا ہے یہ سب۔ تمہاری معلومات کے مطابق خان کی ایک بیٹی تھی، جبکہ میری تازہ معلومات کے مطابق یہ لڑکی سمرا خان کی بڑی بیٹی ہے، جو دوسرے شہر سے یہاں آئی اور یہ میرے بارے میں کافی کچھ جان گئی ہے، اور میری بیوی کو بھی بتا چکی ہے۔ باسط، تم نے غلطی کی ہے، اور اس کی سزا تمہاری یہ ہے کہ تم مجھے 1 مہینے تک اپنی شکل مت دکھانا۔ بازل اپنے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب کرتا مستحکم انداز میں بولا۔ یقیناً باسط کی لاپرواہی سے بازل کو دلی دکھ پہنچا تھا۔ باسط جانتا تھا کہ یہ سزا بھی بازل نے یقیناً کسی مصلحت کے تحت منتخب کی ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ باسط اب جانتا تھا کہ معافی مانگنا بیکار ہے، اس لیے تابعداری سے سر ہلاتا لاؤنج سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ قائم کی کال کرنے پر فوراً شیرازی ہاؤس پہنچا۔ قائم نے دادا جان کے بہت زور دینے پر اسے راضی کیا تھا کہ نہیں تو آج اس کا ٹھکانہ آفس میں تھا، کیونکہ بازل نے اس کو شکل نہ دکھانے کی سزا دی تھی، اور آج یقیناً بازل کا شیرازی ہاؤس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، بلکہ وہ اپنے گھر شیرازی پیلس پر قیام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تبھی باسط قائم کے زور دینے پر دل میں ڈھیر ساری بیزاری لیے شیرازی ہاؤس پہنچا۔ باسط کو شیرازی ہاؤس میں کسی دوسرے سے سروکار نہ تھا، مگر وہ قائم کا عزت احترام بازل کی طرح کرتا تھا۔ شیرازی ہاؤس پر آنے سے اسے یہ خیال شدت سے اٹھا تھا کہ سمرا والے معاملے کے باعث معصومہ اور بازل کے درمیان ضرور تلخ کلامی ہوئی ہوگی، اور یہ بات تو متوقع تھی، کیونکہ معصومہ کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو ضرور ایسے ہی رد عمل دیتی، اور دعا وہ کر رہا تھا کہ معصومہ سے فی الحال اس کا سامنا نہ ہو، کیونکہ جانے بازل اسے کچھ بتایا ہوگا بھی نہیں، اور اگر بازل نے اسے حقیقت کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تو یقیناً وہ ان دونوں کو کس قدر غلط سمجھتی ہوگی۔ اس محل نما گھر میں داخل ہوتے بازل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مگر مضبوط قدم اٹھاتا شیرازی ہاؤس میں داخل ہوا۔ باسط نے پینٹ کی جیب سے سیل فون نکال کر قائم کو میسج پر اپنے پہنچ جانے کی اطلاع دی، اور وہاں لاؤنج میں لگی تصاویر دیکھنے لگا۔ کوئی ملازمہ اس کے لیے کافی لوازمات سے بھری ٹرالی لائی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا اور تصاویر کا بغور جائزہ لینے لگا۔ وہاں دادا جان، قائم اور بازل کی تصاویر کے ساتھ ساتھ دیوار پر اس کی اپنی تصویر نصب دیکھ کر کچھ اسے حیرت ہوئی تھی، مگر اپنا سر جھٹکتا وہ اپنے موبائل پر آئے چند میسج کی جانب متوجہ ہوا۔ کافی دیر شیرازی ہاؤس میں دادا جان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے جانے کو اٹھ کھڑا ہوا تو دادا جان نے اسے بہت بار شیرازی ہاؤس میں قیام پذیر ہی رہنے کا کہا، مگر وہ بہت سہولت سے انکار کر رہا تھا۔ وہ دادا جان کے کمرے سے نکل رہا تھا جب ایک دبلی پتلی سی لڑکی بکھلائی ہوئی اس سے ٹکرائی اور دیوار سے جا لگی۔ ہانیہ نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ دیے، اپنی بے اختیار نکلنے والی چیخ کو روکا، جبکہ باسط تو یک ٹک دیوار سے لگی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، آپ اچانک سامنے آ گئی، اس لیے اگین سوری، بٹ آپ ڈرے نہیں، اوکے غلطی میری تھی، آپ ریلیکس ہو جائیں پلیز۔ باسط نے ہانیہ کو ہنوز وہیں دیوار کے ساتھ چپکے دیکھا اور نرمی سے کہا تو ہانیہ سر اور نگاہیں جھکائے سرعت سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ باسط اسے بغیر کچھ کہے جاتا دیکھتا ہی رہ گیا
اور پھر خود بھی لاپرواہی سے سر جھٹک کر چلا گیا۔ اتنی رات ہو گئی ہے اور آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ قائم دادا جان کے کمرے سے کافی دیر بعد واپس اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر ماہین کو کمرے میں ٹہلتا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ آپ تھوڑی دیر کا کہہ کر اتنی دیر بعد آئے ہیں، اس لیے فکر ہو رہی تھی آپ کی۔ ماہین کا انداز تھوڑا تھوڑا خفا خفا سا تھا۔ قائم کو وہ آج بیویوں کی طرح شوہر کے دیر آنے پر روٹھی روٹھی سی لگی تھی۔ بے ساختہ ماہین کے انداز پر اس کے لب مسکرائے تھے۔ اچھا تو آپ میرا ویٹ کر رہی تھی؟ وہ نہیں، میں تو بس ویسے ہی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ قائم کی گرفت اتنی بھی نرم نہیں تھی کہ وہ خود کو اس کے حصار سے آسانی نکال سکتی، مگر اس نے کوشش بھی نہ کی تھی کیونکہ وہ ان دونوں کے درمیان رشتے کے تقاضوں کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے تو آپ میرا انتظار کر رہی ہیں، اب جب کہ میں آپ کے قریب آیا ہوں تو آپ کو نیند آ رہی ہے؟ قائم اس کے چہرے پر جھکتا شوق انداز میں بولا۔ 1 ہفتے بعد ہمارا ولیمہ ہے۔ قائم نے اسے مطلع کیا جبکہ وہ کچھ بول نہ سکی اور ہنوز اس کے سینے سے لگی رہی۔ ماہین دونوں کے مابین رشتے کا استحقاق تھا۔ قائم نے نرمی سے اسے جدا کر کے اس کے چہرے پر جا بجا پہلی مرتبہ محبت سے مہر ثبت کی تھی۔ ماہین کا وجود قائم کی جسارتوں پر کپ کپا رہا تھا، جبکہ کئی لمحے تک وہ کچھ نہ بولی تو قائم کو محسوس ہوا کہ ماہین سو چکی ہے، تو اس نے ماہین کے وجود کو خود سے جدا کر کے بیڈ پر لٹایا اور خود گہرا سانس خارج کرتا ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایک مشکل ترین رات کے بعد صبح کی روشنی کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جبکہ معصومہ نڈھال سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اپنی بگڑتی حالت سے سمجھنے سے قاصر۔ اب تو اس میں 2 قدم چل کر واش روم جانے کی بھی سکت نہ تھی۔ بلا شبہ وہ بازل کی آنکھوں کی سچائی پر یقین ہر صورت کرتی، مگر اسے بازل کی زبان سے حقیقت سننا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گزشتہ شب وہ بازل سے بے حد تلخ انداز میں بات کر چکی ہے، جس پر اسے پشیمانی بھی تھی، مگر وہ اس وقت فقط بازل کے زبان سے حقیقت سننا چاہتی تھی۔ ابھی وہ بیڈ پر نڈھال سی لیٹی دیوار کو دیکھتی اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ معصومہ نے ہمت کر کے بیڈ پر دوپٹہ اپنی شانوں پر اوڑھا اور دیوار کا سہارا لے کے دروازہ کھولا تو سامنے نوشین صاحبہ کو دیکھا۔ معصومہ کا شاداب شفاف چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے سرخی اور بوجھل پن بہت زیادہ رونے اور ساری رات جاگنے کا اندیشہ دے رہے تھے۔ معصومہ، میری جان، میری بچی، یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے؟ کیا بات ہے بیٹا؟ نوشین صاحبہ بہت ساری سوال کیے ایک ساتھ کرتی دروازہ بند کر کے معصومہ کو سہارا دیتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ معصومہ کو واش بیسن پر جھکا دیکھ کر پہلے ان کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے، پھر معصومہ کا چہرے پر پانی جھپکتے کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ یہ کب سے ہو رہا ہے بیٹا؟ پتہ نہیں پھپھو، کل صبح سے میری طبیعت ایسی ہے اور رات تو بہت مشکل گزری ہے۔ معصومہ تو عاجز آ گئی تھی، ایک تو بازل سے لڑائی اور دوسرا اس کی طبیعت۔ بیٹا گھبراؤ نہیں، ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ بازل کہاں ہے؟ اسے بولو تمہیں ہسپتال لے کر جائے۔ کیا مطلب پھپھو؟ معصومہ نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ تم امید سے ہو، مگر تم بازل کو کال کرو، وہ تمہیں چیک اپ کروائے گا۔ نہیں پھپھو جان، ایسی بات نہیں، آپ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ معصومہ نے اپنی بوجھل آنکھوں سے پوری کھولی تھی۔ اب ان کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، بیٹا میں تو اپنی عمر اور تجربے کی بنا پر کہہ رہی ہوں۔ آپ چلیں میرے ساتھ ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے۔ ارے بیٹا میں کیا کروں گی جا کر؟ تم بازل کے ساتھ جاؤ، ایسے وقت میں شوہر کو بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نوشین صاحبہ اسے سمجھانے لگی تھی، جبکہ معصومہ نے اب بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ نہیں پھپھو جان، پلیز آپ چلیں نا میرے ساتھ۔ ارے بازل کا فرض ہے تمہیں لے کے جانا۔ پلیز پھپھو جان آپ چلیں نا میرے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اماں جان سے اجازت لے کر آتی ہوں۔ نہیں پھپھو جان، ابھی کسی کے بارے پلیز اس بارے میں کسی سے مت ذکر کیجیے، جب تک کنفرم نہ ہو جائے، پھر بتا دیجیے گا۔ اور اجازت میں مرشد صاحب سے کال یا میسج پر لے لیتی ہوں، پلیز دادی جان سے مت کہیے گا۔ معصومہ ان کی بات کاٹتی جلدی سے گویا ہوئی، جبکہ نوشین صاحبہ اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر بازل سے اجازت ضرور لے لینا۔
نہیں تو تمہیں معلوم ہے نا جو عورت جی جی معلوم ہے، جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، مگر شوہر آرام اور مطمئن سے کئی راتیں بغیر بیوی کو بتائے باہر گزار سکتا ہے۔ معصومہ ان کی بات کاٹتی تابیداری سے بولی تھی، جبکہ آخری بات اس نے جل کر کہی تھی۔ ہاں شاباش میری بچی، جبکہ اس نے آخری بات دل میں کہی تھی۔ ہاں شاباش میری بچی، چلو تم ہمت کر کے تیار ہو جاؤ، میں پھپھو کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ میسج پر اس نے بازل سے اجازت طلب کرنے کے بجائے اپنے عمل سے مطلع کیا۔ وہ تو اکثر پھپھو جان کے ساتھ ان کے شوگر چیک اپ کے لیے ہاسپٹل جاتی رہتی تھی۔ میسج سینڈ کر کے اس نے سر بیڈ کی پشت سے لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ ٹھیک 2 منٹ بعد میسج ٹون بجی تھی۔ اوکے جانا۔ 2 لفظی جواب پڑھ کر وہ چند پل سکرین کو گھورتی رہی، پھر ہمت کر کے اٹھی اور الماری سے اپنا جوڑا نکال کر تبدیل کرنے چلی گئی۔